السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یقیناً میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ لوگوں کے لیے لازمی۔ واقعی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میرے بھائی اب آپ کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کی ناموس اور ان کی عزت سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالن پاک پر لگنے والے غبار پر قربان ہیں، تو آپ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر لگاتار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اور اس میں سنگنند نام کا ایک آدمی ہے جو لگاتار ہمارے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے، اور اس کو لگاتار کیا کیا جا رہا ہے؟ سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اسی لیے کھل کر کے بول رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیے، الحمدللہ میں اتنا کہوں گا کہ اب جاگ رہے ہیں مسلمان، انشاءاللہ جیل میں جائے گا شیطان۔ تو دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ اب سب سے پہلے رضا اکیڈمی سے سعید نوری صاحب قبلہ اور سید معین اشرفی میاں صاحب قبلہ دونوں کے دونوں اب جو ہے میدان میں آ چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے دلی کا سب سے بڑا شیر امانت اللہ خان وہ بھی اب میدان میں آ چکا ہے، اور الحمدللہ اب ہم دیکھیں گے کہ روشن مستقبل کی پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت ساری ایف آئی آر درج اب ہمیں کرانی ہے، اور ان 2-4 دنوں کے اندر اتنی ایف آئی آر درج کرانی کہ اس کا جینا محال ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اور جو بکواس کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مارنے کا حکم دیا، تو آج میں آپ کو پوری حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اسلام کے تعلق سے۔ دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ایسے عمومی دین میں زور زبردستی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی یار۔ ہر پسند اور کامیاب طریقے کے انتخاب میں لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ کون صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور کون غلط کرتا ہے۔ زبردستی اگر اسلام میں داخل کیا جائے گا تو اسلام صحیح مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا: قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ اللہ فرماتا اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ان ظالموں سے کہہ دو کون کہتا ہے کہ اسلام میں زبردستی لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے، یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، مذہبی تعصب اور اسلام کے تعلق سے پوری گفتگو سنیں۔ اسلام اپنے افکار، اپنے نظریات کو بزور طاقت مسلط کرنے اور اپنی مذہب و تہذیب میں دوسروں کو ضم کرنے کی کوشش سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 254 کے اندر: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سرکشی کے معاملے میں ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ جو معبودان باطل کا منکر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ دیگر مذہبی شاعر کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا گیا۔ جو لوگ یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، اسلام کو برا بھلا بول رہے ہیں، ان لوگوں کے منہ پر قرآن نے ایسا زوردار تمانچہ مارا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ جن معبود کو یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں گالیاں مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہالت کی بنیاد پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہر انسان کو خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اپنی عبادت گاہوں سے والہانہ عقیدت ہوتی ہے۔ ان کو مسمار کر دینے سے، ان کو گرا دینے سے ان فسادیوں کی تئیں اس کے دل میں نفرت و عداوت کا شعلہ بھڑکتا رہتا ہے۔ جب بھی اسے موقع ملتا ہے اس کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ تشدد و فساد پر اتر آتا ہے، جس سے پورا شہر اور ملک دہشت و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے کفار کے مذہبی معاملات کے تعلق سے جو معاہدہ لکھا اس کے الفاظ اس طرح ہیں: لا یہدم لہم بیعۃ ولا کنیسۃ ولا قصر۔ یہ پوری عبارت ہے، اس کا ترجمہ سن لیں:
ان کے چرچ اور ان کے کنیسے یعنی کافروں کے منہدم نہیں کیے جائیں گے، نہیں توڑے جائیں گے، اور نہ کوئی ایسی عمارت گرائی جائے گی جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے حملے میں قلعہ بند ہوتے ہیں۔ ناقوس اور گھنٹیاں بجانے کی ممانعت نہیں ہوگی، اور نہ تہواروں کے موقع پر صلیب نکالنے سے روکے جائیں گے۔ کتاب الخراج لی ابی یوسف صفحہ نمبر 172 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو معاہدہ تیار فرمایا، اس کے بعض اجزاء اس طرح ہیں۔ یہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المؤمنین حضرت عمر نے اہل ایلیا کو دی۔ یہ امان جان و مال، گرجا، صلیب، تندرست و بیمار اور ان کے تمام اہل مذاہب کے لیے ہیں۔ نہ ان کے گرجا میں سکونت اختیار کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کے احاطے کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کے صلیبیوں اور ان کے مال میں کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ الفاروق جلد دوم صفحہ نمبر 137۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ خلافت میں آئے تو آپ نے دونوں کے دونوں خلیفاؤں کی بات کو ایسے ہی قائم رکھا، اور آپ نے اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ غیر مسلموں کی شکایت پر آپ نے اپنے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک تادیبی خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: عراق میں مقیم نجران کے باشندوں کے سردار نے آ کر میرے پاس شکایت کی ہے، اور وہ مجھے شرط دکھائی ہے جو عمر نے ان کے ساتھ طے کی تھی۔ میں نے ان کے جزیے میں سے 30 جوڑوں کی تخفیف کر دی ہے، مطلب ان کا ٹیکس ہی کم کر دیا، سوچیں آپ، اور وہ ساری زمین دے دی جو عمر نے انہیں یمنی زمین کے عوض صدقہ کی تھی۔ اب تم ان کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ذمہ حاصل ہے۔ حضرت عمر نے ان کے لیے جو صحیفہ تیار کیا تھا اسے غور سے دیکھ لو اور اس میں جو کچھ درج ہے وہ پورا کرو۔ آپ سوچیں، حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ کسی کو بھی ذرہ برابر تکلیف مت پہنچانا، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، جبکہ یہ کافر ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، کچھ غیر مسلموں نے حضرت علی سے ان کے گورنر عمر بن مسلمہ کی سخت مزاجی کی شکایت کی، تو حضرت علی نے گورنر کو لکھا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقے کے غیر مسلموں کو تمہاری سخت مزاجی کی شکایت ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نرمی اور سختی دونوں سے کام لو، لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ ان کے خون سے اپنے دامن محفوظ رکھو، مطلب کسی کا خون بھی مت بہانا۔ اسلام تمام انسانوں کے مذہبی معاملات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح رہنمائی اور خدائی نظام کی دعوت دینے کا حکم بھی دیتا ہے، تاکہ انسان کو دنیا میں امن و سکون حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی پرسکون زندگی نصیب ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی وہ بالکل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ 14ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے کے سارے کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم مسلمان ہو جاتے، جیسا کہ مائیکل جیکسن مسلمان ہو گیا، جیسا کہ محمد علی مسلمان ہو گیا۔ ایسے بے شمار بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے پوری زندگی شرک اور کفر میں گزاری، لیکن پھر آخر میں ان کو لگا کہ مزہ کہیں نہیں ہے، سکون کہیں نہیں ہے، چین کہیں نہیں ہے، عبادت کا لطف کہیں نہیں ہے، چلو اسلام میں چلتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی آخری سانس اسلام میں لی، اور آج پوری دنیا ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا ہمارے نبی کی توہین بند کرو، ورنہ دنیا کے اندر ذلیل کر دیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔